خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے، یہاں سے 1 اپریل فول بنا۔ جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت، ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لینا کیا ظلم و ستم ہے یار۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ، ایسے زندہ باد مردہ باد کیا فضولیات۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے۔ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے۔ تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے۔ تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، یہ
जनवरी शुरू हो गया, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर चलते चलते फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर ऐसे मौसम गुम हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कट जाएगा। कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, हादसात, वाक़यात, बाकी आदमी सब कुछ भुला देता है। इतनी उम्र गुजार के माजी में देखूं तो कुछ याद है, अक्सर भूल गया है। अलबत्ता पिछले साल का जो मेरे बेटे की वफ़ात का हादसा है वो शायद मुझे मौत ही भुलाएगी, उससे पहले तो भूलने का कोई शक्ल नज़र नहीं आती। उसका वक्त था, वो चला गया। तो 2023 तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही मुझे दुख देता रहे जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। तो वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन जिन चीज़ों से वक्त पैदा होता है अल्लाह ने सब की कसम उठाई। वक्त ज़मीन आसमान के दरमियान की मखलूक है। वस्समा वत्तारिक, आसमान की कसम, सितारे की कसम, वन्नज्म, सितारे की कसम, सितारों की गर्दिश से वक्त बनता है। वशम्स वदुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम। वल्क़मर इज़ा तलाहा, चांद की कसम, तो चांद और सूरज की गर्दिश से वक्त बनता है, जो मैंने पहले आपको खुतबे में आयत पढ़ी, जिसने सूरज को ज़िया बनाया। ज़िया कहते हैं जो खुद रोशनी पैदा करता हो। वल्क़मर नूरा, और चांद को नूर बनाया जो किसी से रोशनी लेकर रोशन होता हो। इसलिए इन दोनों में अल्लाह ने फ़र्क किया। चांद को ज़िया नहीं फरमाया, चांद को नूर फरमाया, सूरज को ज़िया फरमाया कि ज़िया अपनी रोशनी खुद बना रहा है और चांद सूरज से रोशनी ले रहा है। और सूरज के अंदर जो हीलियम गैस है वो हर सेकंड में धमाका करती है, हर सेकंड में। और उस धमाके से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि अगर 50 लाख एटम बम एक वक्त में फाड़े जाएं तो ज़मीन तो फिर नजर ही नहीं आएगी कहाँ गई। तो सूरज में हर सेकंड में हीलियम नाइट्रोजन में बदलती है और उससे जो इस तब्दीली में जो एक धमाका होता है 50 लाख एटम बम फाड़ने के बराबर उसकी ताकत होती है। और उससे जो शोले निकलते हैं वो 1-1 लाख किलोमीटर लंबे होते हैं। 1920 में एक शोला सूरज से यहाँ से उठा और यहाँ पहुँच गया, सूरज की सतह पर ही। तो उस वक्त साइंस भी इतनी ताकतवर नहीं थी। उस जमाने में उस शोले की ताकत को नापा गया तो उसमें इतनी एनर्जी थी कि अगर उस एनर्जी को इंसान काबू करता तो 10 करोड़ साल के लिए पूरी दुनिया को बिजली काफ़ी हो जाती है। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को बिजली काफ़ी हो जाती है। तो सूरज अपनी रोशनी खुद पैदा करता है अल्लाह के अमर से, वो तो खुद कुछ भी नहीं। चांद उससे रोशनी लेता है, तो चांद नूर है, सूरज ज़िया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की कसम उठाई कि इसकी गर्दिश से वक्त में दिन और रात आते हैं। वल अर्द वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा, फिर हमारे ऊपर वक्त गुजरता है, हमारी कसम उठाई। वल्लैल इज़ा यग़शा, रात वक्त का हिस्सा बनती है, अल्लाह ने रात की कसम खाई। वन्नहार इज़ा तजल्ला, दिन अल्लाह का, दिन हमारे वक्त का हिस्सा बनता है, अल्लाह ताला ने फिर उसकी कसम उठाई। हर वो चीज़ जो वक्त के बनने में इस्तेमाल हो रही है अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो सांस है ना अब ये कभी वापस नहीं आएगी। गई दौलत वापस आ जाती है, गई सेहत वापस आ जाती है, गिरी इमारत दोबारा बन जाती है, लेकिन ये जो सांस वक्त ने लिया है वापस नहीं आ सकता। दिन और रात कितने बड़े डाकू हैं कि अलल ऐलान हमारी जिंदगी को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कोई हमारे 100 रुपए जेब से निकाले तो हम कहते हो यहाँ जुमे में आ जाते हैं, जेब कतरे वो मोबाइल निकालते हैं और जी मेरा मोबाइल निकल गया, जरा होशियार भी रहना, पता नहीं आए ना बैठे हुए तो वो मेरा मोबाइल निकल। लेकिन ये सांस एक लम्हा जो निकला है इसे तुम वापस नहीं ला सकते। सूरज चांद की गर्दिश उल्टी नहीं हो सकती। तो इसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों की कसम उठाई। वशम्स वदुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समा वमा बनाहा वल्अर्द वमा तहाहा वनफ्स वमा सव्वाहा। 7 चीज़ों की इकट्ठी कसम उठाई है अल्लाह ताला ने। सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम और ऐ इंसान तेरी जान की कसम कि वक्त ने तुझे घेरा हुआ है और तुझे खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। हर टिक 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 ये कुल्हाड़े की तरह मेरी जिंदगी के दरख्त को काट रही है, काट रही है, काट रही है, काट रही है और पता भी नहीं चलता और किसी का कुछ पता नहीं कब उसका वक्त खत्म हो जाए। मैं अपने बारे में तो सोचता था कि 70 साल का हो गया हूँ तो अब मेरी जिंदगी मतलब जमंडा वेला नेड़े ही है, लेकिन वो कासिम पे वक्त आ गया। 36 साल का नौजवान और इतना सेहतमंद कि 30 किलोमीटर मुसलसल दौड़ने की ताकत थी उसके। 30 किलोमीटर एक सांस में दौड़ता था और खानपुर डैम को 1 गो में उसने क्रॉस किया और आर पार किया। उसके ऊपर मौत का हुक्म आ गया। तो कुछ पता नहीं है
مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی۔ کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کو بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں گے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے ڈال رہی تھی نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا، پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا عَلَمُ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ دنیا میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کیونکہ چاند اللہ نے بنایا، اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا۔ یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی تقریباً پوری دنیا پر، تو ان کا کیلنڈر عام ہو گیا، پوری دنیا میں چل گیا۔ ورنہ چائنا کا کیلنڈر الگ تھا، افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں، اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں، وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں، ننگے رہتے ہیں اور وہیں پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں۔ سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چبھنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں، اور نہ کوئی ان تک پہنچا ہے۔ تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے، تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا، اور اب آخری خبر تک 5000 اس میں مسلمان ہو چکے۔ شیخ حسن تھے کیمرون کے، وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل میں، تو ایسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے، جس میں ان کا جو مہینہ ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، جس کو نوروز کہتے ہیں، اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں۔ یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے، کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح تک، وہ اس سے پہلے کیا تھا، 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے تھے، اور پھر جولیس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے، سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا۔ پھر 57 قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے ان کا ایک بادشاہ، اس نے اس میں کوئی ترمیم کی، اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا، جولیس کے بعد تھا اگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا اگست۔ یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ان دو کے، جولائی جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اگسٹس کے نام پر ہے۔ باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں، یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے، ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو ان کا بھی سال مارچ میں ختم ہوتا تھا اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا، پھر
1564 میں سن 1564 میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا. اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا کچھ کو نہ پتہ چلا. تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے. یہاں سے 1 اپریل فول بنا. اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے یہودیوں نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اپریل فول مناؤ. اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ 1564 میں فرانس کے اس کا نام نئی تاریخ میں آتا اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا. تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے اور 1 اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے تو ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا. اس سے اپریل فول بنا. پھر 6 جولائی 1582 آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 5 جولائی 1582 کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں. گریگوری یہ پوپ تھا روم کا. اس نے 30 دن 31 دن 28 دن لیپ سال میں 29 دن یہ سارا سٹ کر کے یہ 1582 سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے. ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے وہ ہے بکرمی کیلنڈر. اس کو مہاراجہ بکرما جیت تھا جو مدھیہ پردیش جو آج ریاست ہے اس میں ایک شہر تھا اجین. وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا. 117 سال اس نے عمر پائی. اور یہ کالوں لوگ کاسٹ ہے نا کالوں یہ وکرما جیت کی اولاد ہے. وہ کالوں تھا اور اس نے اپنی پیدائش سے ہندی کیلنڈر شروع کیا. 102 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 102 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 15 عیسوی میں مرا. تو 117 سال اس نے گزارے اور بہت نیک بادشاہ تھا. بہت رحم دل بادشاہ تھا. وہ لوٹتا نہیں تھا لٹاتا تھا. ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں لٹاتے نہیں ہیں. ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک خیانت. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس غریب کون ہے؟ کہا یہ من لا درہم لہو جس کے پاس پیسے نہ ہوگا. نہیں. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالحسنات امثال الجبال. سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح. لیکن چکر باز تھا. اس کا مال لوٹا اس کا مال لوٹا اس کے پیسے دبائے اس کی زمین پہ قبضہ کیا اس کی زمین پہ قبضہ کیا. قبضہ مافیا پورے 4 صوبوں میں کام کر رہا ہے. تو ان زمینوں پہ قبضے کیے. پٹواری حاضر اور تحصیلدار حاضر. اوپر تک سب لائن حاضر ہوتے ہیں. سب کو جا رہا ہوتا ہے. کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ. یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا. تو ہمیں قمری سال دیا گیا. اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ. شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے. میں وہاں گیا. اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں. تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا ہے پتہ نہیں دن ہے یا رات. دن ہے سورج نکلا ہوا ہے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے. تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا. آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا. 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی. وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں. 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے اور ہم 4 اگست کو پہنچے اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکل آتا ہے. پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے. 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے. 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی. کیونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی. تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے. وہاں میں بھاگا اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی. مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی. ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا چوٹی خالی تھی. دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا. جس کے کیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا. میں نے اذان دی. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا. سورج فیل ہو گیا تھا. چاند چمک رہا تھا. تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے. جہاں
سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ، ابھی رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغربی اکٹھی پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وطر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا آج ہکو وطر پڑھو کہ نہیں فرض نہ نکل جائے، تو ایک وطر پڑھا، پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھی، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہنسا بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ دیکھیے منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہاں پہ میں نے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھے؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر تھے۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔